السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں مکہ مکرمہ کی اس مقدس وادی میں، جہاں ہر سانس عبادت محسوس ہوتی ہے، جہاں ہر پتھر، ہر ذرے میں ایمان کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ یہ جگہ ہے جنت المعلی، مکہ کا سب سے قدیم اور باعزت قبرستان۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد، اہل بیت اور کئی جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی دل پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ خاموشی ایسی کہ گویا زمین بھی ذکر میں مصروف ہے۔ یہاں کا ہر گوشہ ہمیں اسلام کی ابتدائی تاریخ سناتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ایمان، قربانی اور صبر ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ جنت المعلی کا شمار دنیا کے قدیم ترین قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ یہ مکہ کے پہاڑی علاقے میں واقع ہے، مسجد الحرام سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہاں کے معزز افراد دفن کیے جاتے تھے، اور اسلام کے بعد یہی جگہ اہل ایمان کے آرام گاہ بن گئی۔ تاریخ میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اس جگہ کی زیارت میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی جان، وقت اور مال قربان کیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس قبر کے طرف جو جنت المعلی کا سب سے روشن مقام ہے۔ یہ ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی جنہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچ مانا۔ جب دنیا نے منہ موڑ لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنا مال، اپنی راحت، اپنا سکون، سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ یہی وہ عظیم خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ پر سلام ہو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے۔ ان کی قبر پر پہنچ کر دل خود بخود جھک جاتا ہے، لبوں پر صرف دعا آتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرما دے جیسا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ کی قبر کے تھوڑا نیچے اترنے کے بعد ایک اور عظیم ہستی کی آرام گاہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی۔ انہیں تاریخ میں ذات النطاقین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنے لباس کا پٹا پھاڑ کر 2 حصے کیے تھے۔ ایک حصے سے کھانا باندھا اور دوسرے حصے سے سامان کے لیے استعمال کیا، اس لیے انہیں ذات النطاقین کہا جاتا ہے، 2 پٹکوں والی خاتون۔ وہ ایمان، غیرت اور قربانی کی علامت ہے۔ یہ قبر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی خدمت میں صرف میدان جنگ نہیں، بلکہ ایثار، صبر اور خلوص کے ہر عمل میں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سامنے ایک اور تاریخی خبر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اسلامیہ کے دور میں مکہ میں حکومت قائم کی
اور ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہایت بہادر، عبادت گزار اور حق پر قائم رہنے والے انسان تھے۔ ان کی شہادت نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ قبر ہمیں عزم و حوصلہ اور اللہ پر کامل یقین کا پیغام دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قبرستان کے پچھلے حصے کی جانب، جہاں وقت کے ساتھ قبروں کی نشانیاں مٹ چکی ہیں۔ یہاں کی مٹی میں وہ لوگ بھی سو رہے ہیں جن کے نام شاید دنیا کو یاد نہ ہو، لیکن ان کے اعمال اللہ کے یہاں محفوظ ہیں۔ کچھ جگہوں پر پرانی قبروں کو برابر کر کے نئی میتوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ منظر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، نام ہے، پہچان ہے، لیکن کل ہم بھی اسی مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ خاموش قبریں ہمیں یاد دلاتی ہے دنیا کی حقیقت فانی ہے اور آخرت ہی اصل منزل ہے۔ جب بھی آپ جنت المعلی آئے، ادب، خاموشی اور عاجزی کے ساتھ زیارت کریں۔ یہاں باتوں کی نہیں، دلوں کی حاضری قبول ہوتی ہے۔ یہ جگہ ہمیں ہر سبق دیتی ہے کہ ایمان، قربانی، صبر، اخلاص ہی وہ دولتیں ہیں جو قبر کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اہل ایمان کے درجات بلند فرمائے جو اس جگہ آرام فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت المعلی کی روحانی حقیقت کو جان سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔